السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP پر دہشت گرد جماعت ہونے کے الزامات لگے, مقدمات بھی درج ہوئے, کالعدم قرار دینے کے مطالبات سامنے آئے, پابندی لگانے کی کوشش کی گئی, لیکن اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ مذہبی جماعت پاکستانی عوام میں ایک خاص مذہبی عقیدے کو لے کر خاصی مقبول بھی ہے. وہیں بانی تحریک خادم حسین رضوی کی شعلہ بیانی بھی اس پارٹی کو, اس جماعت کو ایک الگ شناخت دیتی رہی. بڑی بڑی حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیا, یہاں تک کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی انہیں ہیڈ لائنز میں جگہ دی گئی, جبکہ سوشل میڈیا پر ان کی جو دبنگ تقاریر ہیں یہ آج بھی سنی جاتی ہیں. مذہبی پارٹی نے اپنی مقبولیت کو سیاست کے میدان میں بھی پھر آزمایا. 2018 کے عام انتخابات میں اس پارٹی نے 22,34,000 سے زیادہ ووٹ بھی حاصل کیے. پھر ووٹوں کو لے کر یہ ملک کی چھٹی بڑی جماعت بن کر بھی ابھری, لیکن اتنی بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کرنے کے باوجود پارٹی صرف 2 صوبائی اور ایک مخصوص نشست ہی حاصل کر سکی. 2020 میں خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے 29 سالہ حافظ سعد رضوی نے پھر پارٹی کی کمان سنبھالی. آج حافظ سعد رضوی کو اپنے پہلے انتخابی چیلنج کا سامنا ہے آئندہ 2024 کے عام انتخابات کی شکل میں, جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. ان کی پارٹی نے ملک بھر میں لگ بھگ 1400 سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا مذہب کی طرف رجحان زیادہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹ دیتے وقت پاکستانی عوام اس فیکٹر کو کتنا آگے رکھتی ہے, کتنا اہم رکھتی ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. اور سب سے بڑا اہم سوال اس الیکشن میں, جہاں پارٹیاں اپنے اپنے منشور دے رہی ہیں, تحریک لبیک پاکستان کا انتخابی منشور کیا ہے؟ کیا حافظ سعد رضوی اپنی مذہبی مقبولیت کو کیا سیاسی مقبولیت میں ٹرانسلیٹ کر پائیں گے؟ کیا تحریک لبیک کی حکومت دنیا میں خصوصاً مغرب کے ساتھ تجارتی اور سفارتی طور پر ڈیل کر سکتی ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے ان کے پاس کہ لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے قائل کر سکے؟ کس بنیاد پر یہ لوگ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ میں بات کروں گی. مجھے امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد رضوی صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے وقت دیا. حافظ صاحب, جیسے کہ میں نے کہا کہ 2018 میں آپ نے تقریباً 23 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے, آپ کی جماعت نے, لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی منظر نامے سے آپ لوگ غائب رہنے لگے. موجودہ حالات میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تحریک لبیک پاکستان اس میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہے, کہاں ریٹ کرتی ہے؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی آپ کا. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ایک نظریاتی مذہبی سیاسی جماعت ہے, اور اس نے 2018 کے الیکشن میں تمام ان سیاسی پنڈتوں کو اور جو ہے باقی قوم کے سوداگر ان سب کو حیران کر دیا. انشاءاللہ اس دفعہ جو 2023 کا الیکشن ہے, جو کہ 24 میں ہو رہا ہے, یہ اس الیکشن میں انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان ان تمام کو حیران کے ساتھ پریشان بھی کر دے گی. جی ہاں, آپ یہ بات پچھلے کچھ عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ اگر ہمیں آزادی دی جائے, اگر ہمیں آزاد رکھا جائے تو ہم ایک بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں. کس قسم کی آزادی چاہیے آپ کو؟ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا پابندی ہے آپ لوگوں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کھل کر, آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جائے تو تحریک لبیک پاکستان ایک بڑا سرپرائز دے سکتی ہے؟ کیسے؟ جی, وہ سیاسی آزادی ہے, وہ میڈیا کی آزادی ہے, وہ ہمارے سوشل میڈیا کی آزادی ہے. وہ تمام پابندیاں جو اس وقت تحریک لبیک پاکستان پر ہیں, اگر یہ کسی اور جماعت پر ہوتی تو اس جماعت کی جیم کا نقطہ بھی باقی نہ ہوتا. تحریک لبیک پاکستان اتنے سخت اور کٹھن مراحل سے گزرتی ہوئی آج بھی اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہے, اور وہ تمام پابندیاں جو آزادیاں
وہ تمام آزادیاں جو باقی تمام سیاسی جماعتوں کو ہیں، اور اتنے بڑے جرم کرنے کے باوجود بھی آج وہ میڈیا کی زیب و زینت ہیں، آج وہ سوشل میڈیا کے اوپر آزادانہ اپنا موقف رکھ رہے ہیں، آج وہ پرنٹ میڈیا کی زیب و زینت ہے، پرنٹ میڈیا پر ان کا جو ہے وہ موقف وہ چھپتا ہے، آج ان کے لیے سارے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب تحریک لبیک پاکستان کی باری آتی ہے تو ان کے پاس مجمع کراؤڈ بھی ان کے پاس سب سے زیادہ، اور چارج کراؤڈ، پھر ان کے پاس تنظیمی سٹرکچر، جماعتی سٹرکچر بھی ان کے پاس سب سے مضبوط، پھر ان کے پاس سیاسی منشور، مذہبی منشور، ان کے معاملات وہ تمام مضبوط ہونے کے باوجود یہ وہ تمام طبقے جو پاکستان کے اندر ہیں ان کی ناپسندگی کا شکار، اور خصوصاً میڈیا اور خصوصاً ہمارے وہ تمام طبقات جو اس پاکستان کے اوپر جو کلیدی کردار پہ ہے، وہ تمام کی ناپسندگی کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کو آج تک کبھی اس کا حق نہیں دیا گیا. سوشل میڈیا پر تو آج تک کسی کا زور چلا ہی نہیں ہے. آپ تحریک انصاف کی مثال لے لیں، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو بڑا دبانے کی بھی کوشش کی گئی، اور جماعتوں کے سوشل میڈیا کو بہت زیادہ دبانے کی کوشش کی گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا میڈیا، سوشل میڈیا ہمیشہ اسٹرانگ رہا ہے. تو سوشل میڈیا پر تو کس نے آپ لوگوں پر پابندی لگائی؟ سوشل میڈیا ہی تو ایک میڈیا ہے جو اس وقت پاکستان میں جسے ہم آزاد کہہ سکتے ہیں. وہ آزاد نہیں ہے جی، وہ آزاد اس حد تک ہے جہاں تک ان کے مقاصد کو قدغن نہیں پہنچتی. لیکن تحریک لبیک وہ واحد جماعت ہے جس کی سوشل میڈیا پر بھی پابندی ہے، اور یہ پابندیوں کا شاخسانہ جو خصوصاً نون لیگ کی حکومت میں ان کی وزیر آئی ٹی جو تھی وہ انوشا رحمان، اور اس کے بعد آنے والے صاحب فواد چودھری، ان کی مہربانیوں کا صدقہ ہے کہ ہماری تصویر بھی بین ہے، ہماری آواز بھی بین ہے. سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز، وہ چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، کوئی بھی، اگر آپ اس پر یقین نہیں رکھتی تو یہ پروگرام کو اپنے فیس بک پیج کے اوپر لگائیں، اور اس کے بعد 90 دن کا جو ایک پابندی ہے اس کا سامنا کریں، اس کے بعد اکاؤنٹ بینڈ ہونے کا جو انتظار. لیکن آپ دیکھیں نا، آج میں مین سٹریم میڈیا پر پاکستان کا ایک بڑا چینل جس پر آپ کا انٹرویو کر رہی ہوں، ظاہر ہے یہ پروگرام پھر بعد میں سوشل میڈیا پر بھی آن ایئر ہوتے ہیں، تو پابندی تو اسے نہیں کہہ سکتے حافظ صاحب. جی نہیں جی، پابندی ہے ہماری. آپ تصویر لگا کر دیکھیں، یہ تو کجا آپ تحریک لبیک کا نام لے کر دیکھیں، فیس بک کے اوپر لکھ کر دیکھیں قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزو، آپ ان کی تصویر لگا کر دیکھیں، آپ ہمارا جھنڈا لگا کر دیکھیں، آپ ہمارے کسی بھی ترانے کو یا کسی بھی سلوگن کو لکھ کر دیکھیں تو فیس بک آپ کو بین کر دے گا. میں تحریک لبیک پاکستان کے امیر کا انٹرویو کر رہی ہوں اور وہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. وہ اگر وہ چلے گا تو وہ بین ہو جائے گا وہ اکاؤنٹ. صحیح ہے، فیس بک کے اوپر وہ اکاؤنٹ بین ہو جائے گا، ٹک ٹاک کے اوپر وہ اکاؤنٹ بین ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ سارے بین ہو چکے ہیں لاکھوں کے حساب سے. لیکن مین سٹریم میڈیا پر جی مین سٹریم میڈیا پر چلے گا، اور اس کے لیے آپ کا شکریہ. صحیح، ٹھیک ہے. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جو سلوک اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں تحریک انصاف کے جو امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، وہ سارے جو جتنے بھی ان کے نامی گرامی لوگ ہیں، امیدوار ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد دیکھ لیں، حماد اظہر دیکھ لیں، خود عمران خان، سب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں. کیا اس ماحول میں تحریک لبیک پاکستان سمجھتی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں ملک میں؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے یا کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کر جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اس کے ساتھ وہ الیکشن لڑے. اور یہ تو الیکشن سے پہلے وہ لیونگ پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے، اور اس کو ہم لیول پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے، ہم اس کو نہیں جائز سمجھتے اور ان ساری چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں. اور یہ الیکشن سے پہلے ہی سلیکشن کی جو وضاحتیں اور آثار ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے اور پاکستان کی سیاست پر منڈلا رہے ہیں. آپ لوگوں کو کہیں جلسے کرنے سے روکا گیا، کہیں جلسے کی اجازت نہیں ملی؟ کہ آپ لوگوں کی کیمپین میں بھی جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ بڑی دیر کی مہربان آتے ہم تو یہ گزار آئے ہیں. ہمارے ساتھ تو وہ کچھ ہوا جو ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوا. ہمارے ساتھ تو وہ کچھ ہوا کہ ہمارے جھنڈے پر بھی بین لگا دیا گیا، ہماری پارٹی پر بھی بین لگا دیا گیا، ہمارے سلوگنز پر بھی بین لگا دیا گیا، ہمارے سارے قائدین کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا گیا. ہمارے ساتھ تو اس سے بہت برا سلوک کیا گیا جو کبھی میڈیا کی زیب و زینت نہیں بنا. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے مکافات عمل ہے، ہم آج بھی ایسے تمام اعمال کی مذمت کرتے ہیں جو پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کیے جائیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے تحریک لبیک کے کارکنان جو
پھر رویہ رکھتے تھے، جس طریقے سے روڈز کو بلاک کر دینا، اس جگہ پر جیمرز ہی لگ جاتے تھے، زندگی کے معمولات زندگی وہاں پر رک کر رہ جاتے تھے، کیا تحریک لبیک کے کارکنوں کا بالکل مہذب معاشروں میں احتجاج بھی ہوتے ہیں، مظاہرے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے احتجاج اور مظاہرے جہاں پر لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل معمولات ان کے رک کر رہ جائیں، آپ ان کے رستے روک دیں، ایمبولینسز کو بھی جانے کی اجازت نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ صبح کوئی اسکول یونیورسٹی دفتر میں پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا، کیا کارکنوں کا یہ رویہ آپ لوگوں کے درست رہا ہے ماضی میں؟ دیکھیں، یہ تمام قدغنیں جو ہم پر تھوپی جاتی تھی کہ یہ کرتے ہیں، ہم نے کی وہ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، لیکن وہ سارے اعمال ان تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے قائدین کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے نظریے کے لیے کیے، تو کیا وہ درست تھا؟ اگر وہ درست نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس لیے درست تھے، ہم نے وہ طریقہ اس لیے اپنایا کہ ہم احتجاج کے لیے 22 دن روڈوں کے گرد بیٹھے رہے، کسی نے آواز تک نہیں سنی جب تک روڈ بند نہیں ہوئے۔ لاسٹ ٹائم جب وزیر آباد میں یہاں سے لانگ مارچ وزیر آباد کی جانب چلا تو 13 دن تک لوگ روڈوں کے دونوں جانب بیٹھے رہے اور مہذب احتجاج کیا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مہذب طریقے سے یا مہذب احتجاج کو قبول کیا جاتا ہو؟ یہاں تو ہر اس طریقے کو قبول کیا جاتا ہے جو گلے کو پڑتا ہے۔ تو ہم ناموس رسالت کے لیے آخری حد تک گئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ صحیح، آپ لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کرتے ہیں، تو خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جی اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ خلافت کی بھی بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے جب سوال ہو کہ جی ہم اسلام کی بات پہلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے جب یہ سوال ہو کہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ہی امیر کیوں بنا، تو اس پر آپ لوگ جواب دیتے ہیں کہ مجلس شورا کا فیصلہ تھا۔ یہی باقی پارٹیاں بھی کرتے ہیں، وہ ان میں جو ان کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں وہاں تو مقابلے کروائے نہیں جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کی پارٹی میں اور دوسری پارٹیوں میں تو پھر کوئی فرق نہیں ہے، خادم حسین رضوی کا بیٹا ہی کیوں آگے آیا؟ دیکھیں، یہ تو صاف ظاہر سی طے بات ہے کہ یہ ہماری مجلس شورا کا فیصلہ ہے، اور میں آج بھی یہ سر عام کہتا ہوں کہ اگر ہماری مجلس شورا کسی مقام پر بھی کوئی فیصلہ کرے کہ ہمارا امیر یا ہماری پارٹی کا چیئرمین وہ ہوگا، تو سعد رضوی بحیثیت کارکن کام کرنے کے لیے تیار تھا، اور مجھے فخر ہے کہ میں پہلے بھی کارکن تھا اور آئندہ بھی کارکن انشاءاللہ بن کے کام کروں گا۔ یہ تو لڑائی نہیں ہے، لڑائی یہ ہے، بات یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے جو نظریہ دیا وہ آگے چل رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں چل رہا تو وہ پارٹی چیئرمین غلط ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ اگر چل رہا ہے تو پھر مناسب طریقے سے کام کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر یہ تنقید ہوتی ہے؟ جب آپ کو بنایا گیا اس وقت بھی تنقید ہوئی اور آج بھی یہ تنقید ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں، پارٹی کے اندر تنقید جو ہے نا، وہ ہر مسئلے میں اختلاف موجود ہے، دنیا کے ہر مسئلے میں۔ وہ تو ایک گھر میں بھی اختلاف چار بھائیوں کا مختلف طریقوں سے موجود ہے، لیکن یہ گنا جاتا ہے کہ ہم اکثریت اور صاحب الرائے کا فیصلہ کیا ہے، تو اکثریت اور صاحب الرائے کا فیصلے کو قبول کیا جاتا ہے۔ وہ آج تبدیل کریں، ہم آج قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحیح، آنے والے ہماری پارٹی کے اندر ابھی تک تو ایسے مسائل نہیں ہیں۔ صحیح، کیا آنے والے انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان کو کسی پارٹی کی طرف سے الائنس کرنے کی، اتحاد کرنے کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آفر کی گئی؟ اگر کی گئی کس پارٹی کی طرف سے کی گئی، اور آپ کرنا چاہتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کرنا چاہتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ دیکھیں، ہمارے پاس بہت سارے سیاسی قائدین، سیاسی جماعتوں کے نمائندگان وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور اس پر بات چیت بھی جاری ہے، لیکن ہم ہر اس سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں جو ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے اس نظریے پر آ جائے تو جو تحریک لبیک پاکستان آگے لے کر چل رہی ہے۔ ساری پارٹیوں کا ختم نبوت پر ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی سوچ ہے، تو پارٹیاں تو نون لیگ کے ساتھ آپ لوگ، اگر وہ ہوتی تو 342 میں صرف 2 مخالف نہ ہوتے، پوری اسمبلی نے ان کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور جب ماحول بدل گیا تو پھر سارے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے۔ نون لیگ کے دور میں آپ لوگوں کے ساتھ معاملات بڑے خراب ہوئے، جمالی صاحب تھے اور ایک دن جی، تو نون لیگ کے ساتھ
की कोई सूरत हो जी, सकती नून है? लीग दौर में और पीटीआई के दौर में भी। जी जी, पीटीआई के दौर में अगर नामूस रिसालत पर वही मौकफ था पूरी तमाम पार्टियों का, तो मुझे ये बताइए कि 342 जनाब मुंतखब और जो बाकी ऊपर से रिजर्व में और बाकी जो अकलियतें, वो भरी हुई असम्बली में, इतनी बड़ी असम्बली में किसी एक ने भी बिल पेश करना भी गवारा नहीं किया फ्रांस के सवीर को मुल्क बदल करने के लिए। तो आप बताएं, हमारा मौकफ तो उनका मौकफ तो तब्दील है। अगर वो होता तो कम से कम तहरीक लब्बैक को इतनी कुर्बानियां तो पेश न करनी पड़ती। अगर इन सब का मौकफ वही था नामूस रिसालत वाला, तो वो सारे खुद बखुद करारदाद बगैर किसी एतराज के बल के पास होकर बाहर आ जाती। तो इसका मतलब है तहरीक इंसाफ और खासकर नून लीग के साथ आप लोग इत्तेहाद नहीं करेंगे? जी, अगर वो हमारे नामूस रिसालत के नजरिए पर आ जाते हैं तो उनसे बातचीत तो करेंगे। सही। क्या ये बात दुरुस्त है कि एक ग्रुप आप लोगों के पास आया जो तहरीक इंसाफ में भी रहा, नून लीग में भी रहा, लेकिन आप लोगों की पार्टी के अंदर से इतनी ज्यादा तनकीद हुई कि इस ग्रुप को शामिल नहीं करना, ये तो उन लोगों के साथ हर दफा जाते हैं, इनका कोई नजरिया नहीं है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक नजरिया है, ये नजरिए के तहत नहीं आ रहे हैं, ये अपने फवायद सियासी फायदे के लिए आ रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि उस ग्रुप को शामिल करने से इनकार किया गया? इलेक्टेबल्स का ग्रुप जो है, जी जी, इलेक्टेबल्स का ग्रुप, और वो जो हर तरफ से नहा धो के कभी सुबह जिनके नाश्ता कहीं और होता है और शाम को अपनी पार्टी बदल के कहीं और होता है, जिन्हें हमारे यहाँ एक खुसूसी नाम से पुकारा जाता है। तो जी, उस पर हमारे अंदर बहुत सारी मुशावरत हुई और बहुत सारा इख्तलाफ भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे फिर एक नजरिए पर आ गए कि आने वालों को कम से कम उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जो मुआशरे में पिट चुके हैं, जिनका नजरिया ही नहीं है, जिनका अमल बार बार ये बता रहा है कि ना वो पाकिस्तान के साथ हैं, ना वो अवाम के साथ हैं, ना वो किसी नजरिए पर हैं, सिर्फ अपने जाती मफाद और अपनी खानदानी जाहो जलाल और रोब दबदबा के लिए हैं। तो उन पर हमारा ऐसी ही कुछ बात हुई। तो पंजाब में आप समझते हैं कि सीट एडजस्टमेंट करके ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सीट्स निकाल सकती है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत ज्यादा, पंजाब में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर सीट एडजस्टमेंट तो कुछ, अगर सारी पार्टियां भी मुखालिफ खड़ी हो जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सीटें निकालेगी। पंजाब में नहीं, और भी बहुत सारी जगहों पर इंशाल्लाह सरप्राइज देगी। सही। आपने लाहौर से क्यों कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं कराए? ये हमारी जो सारी तंजीमात हैं, लाहौर की हो, डिवीजन लाहौर की हो, जोन की हो, उन तमाम की मुशावरत थी, और मैं तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उन तमाम की मुशावरत के बाद और जो लोगों ने सर्वे किया और हमारी तंजीम ने जहां जहां काम किया और जो जो लोगों के रिस्पांस के मुताबिक वहां इसलिए कागजात जमा कराए गए जहां लोगों का हमसे तवक्कुआत ज्यादा थी। NA 50 अटक और NA 160 मंचनाबाद से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं कौमी असेंबली। जी, बावल नगर से। जी जी दोनों जी इंशाल्लाह। सही। और आप अपनी कैंपेन का और लाहौर में भी हमारे साथी हैं, जहां से भी तहरीक लब्बैक इलेक्शन लड़ रही है, समझे मैं वहीं से मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सही। तो आप लोग अपनी इंतखाबी जो कैंपेन है, मुहिम है, उसका आगाज हैदराबाद से कर रहे हैं? जी नहीं, हमारा तो आगाज हो चुका है, वो बहुत सारे जलसे हो चुके हैं। शरकपुर में भी जलसा हुआ, रेनाला खुर्द उकाड़ा में भी जलसा हुआ। तो वैसे बाकायदा जिसे कहें उसकी सरमनी एक हम करने जा रहे हैं। अपने मंशूर की सियासी जो हमारा ये इलेक्शन मंशूर है 2024 का, उसके लिए हम सरमनी करने जा रहे हैं, उसके इंतजार में है। वो जैसी होगी इंशाल्लाह फिर बाकायदा जलसों का एहतमाम भी शुरू कर दीजिए। इंतखाबी मंशूर में क्या आप सामने लेकर आ रहे हैं? जी, वो इंशाल्लाह 4 वाले दिन आप तमाम मीडिया को दावत देंगे, और आपको भी दावत है, आप आए उस दिन इंशाल्लाह हम सारी चीजें आपके सामने रखेंगे कि हम इस मंशूर पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। नहीं, आप थोड़ा सा आपकी आपकी जो सोच है ये आवाम के सामने जानी चाहिए मीडिया के थ्रू। फिर आप कहते हैं जी मीडिया पर तो हमें बात जी इंशाल्लाह मीडिया के सामने जाएगी, और हम सरप्राइज देना चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 25 से 30 नुकाती मंशूर बनाया है। सही। इस वक्त पाकिस्तान को किस चीज की आप समझते हैं? के तमाम मसाइल का हल और पाकिस्तान के तमाम चीजों का हल जो है वो पेश किया है। फौरी तौर पर किन मसाइल को हल करने की जरूरत है? आप पिछले 16 महीनों की पीडीएम की हुकूमत देखें, उससे पहला 3.5 साल का दौर तहरीक इंसाफ का देखें, और उससे पहले नून लीग की 2013 से हुकूमत देखें, तो ऐसा कौन सा खला है रह गया है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूर्ण करना चाहती है? इस वक्त पाकिस्तान को जो सबसे पहले जरूरत है ना, वो सियासी अदम इस्तेहकाम को दूर करने की जरूरत है।
جو اس پاکستان کے اندر یہ ہیجانی کیفیت ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سب سے بڑا قوم کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان قوم بھی پاکستانی ہے، ان کا مسئلہ مہنگائی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں ہمارے، اور خاص طور پر فارن پالیسی اور خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ممالک افغانستان کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ 3 پرائرٹیز ہیں. آپ لوگوں کے جو نظریات ہیں فارن پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں، دنیا کو کیسے آپ لوگ ڈیل کریں گے؟ کیا ایجنڈا ہے، کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ کس پالیسی کے ساتھ آپ دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے؟ باوقار اور عزت دار طریقے سے. یہ آپ کی فارن پالیسی ہوگی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، باعزت اور باوقار طریقے سے. تو آپ پاکستان کی اس کا کوئی طریقہ بھی ہو، اس کے لیے ہمیں مشکل میں جانا پڑے، اس کے لیے ہمیں اپنے جناب قوم کو بھوکا رکھنا پڑے، اس کے لیے ہمیں قوم کو عزت دلوانے کے لیے وہ جو بھی کوئی طریقہ ہوگا باعزت اور باوقار طریقے سے، یا کسی دروازے پر یا کبھی کسی دروازے پر بھاگنے سے اپنی معیشت اور اپنے جناب وہ کیا کہتے ہیں اپنا فارن پالیسیز وہ ہاں باعزت طریقے سے برابری کی سطح پر بات ہو سکتی ہے. دنیا میں ہر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے بات، لیکن عمران خان نے بھی ہمیشہ برابری کی بات کی تھی. عمران خان نے بھی ہمیشہ باوقار باعزت طریقے سے ہی معاملات کو ڈیل کرنے کی بات کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پیسے بھی مانگنے پڑے، ہمیں IMF کے سامنے ہمیشہ ہاتھ بھی پھیلانے پڑتے ہیں. عمران خان نے بھی عوام کو جو ہے وہ بھوکا رکھنے کی کبھی بات نہیں کی. تو کیا ایسے ملک چلا کرتے ہیں حافظ صاحب؟ جی بالکل ملک چلا کرتے ہیں، قومیں چلا کرتی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ آپ اپنی حاکمیت کے لیے آئے ہیں، اپنی حکومت کے لیے آئے ہیں یا قوم کے لیے آئے ہیں. اگر آپ نے انہی وہ جو جناب ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر، اور ایک طرف ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا اور دوسری طرف اس کے جو مستری ہیں وہ سارے اٹھانے، جو جناب فواد چودھری جیسی شخصیات اور ایسی اور پاکستان دشمن اور نظریات دشمن ہیں، ان کے ذریعے اگر آپ چلائیں گے تو آپ کو تو نہیں ملے گا آپ کی منزل. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے آپ کو اپنے تمام فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرنے ہوں گے. اور وہ احکامات یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا. لیکن کسی نے پوچھا کہ جی تعلقات کیسے، تو انہوں نے کہا تعلقات تو وہ رہیں گے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری دنیا میں وفود بھیجے، ان سے معاشرتی اور جناب سفارتی تعلقات رکھے، سفیروں کی عزت کا بتایا، سارا کچھ بتایا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تمام باتیں مان کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سفارتی تعلقات چلیں گے. تو یہ کہا گیا کہ جناب ہمارے سفارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے اگر ہم فراز کے ساتھ ختم کریں. لیکن وہ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا. جب حکومت کی باری آئی تو کہا کہ ہم یورپی یونین سے 1 سیکنڈ میں تعلق توڑتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی روشنی میں سفارتی تعلقات ہوں اور احکامات کی روشنی میں سفارتی تعلقات نہ ہوں. صحیح. تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باتیں، کالعدم قرار دینے کی باتیں کیوں دوسری سیاسی جماعتوں کے دور میں آتی رہیں، نون لیگ کے دور میں بھی آتی رہیں، پھر یہ تحریک انصاف کے دور میں بھی یہ باتیں ہوئیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی سے کوئی خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، تمام پارٹیوں کو خوف اگر ہے نا تو وہ تحریک لبیک پاکستان سے ہے. یہ سچی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس ہر قسم کی دلیل ختم ہو جاتی ہے، جب ان کے پاس کوئی جناب بات ہی نہیں رہتی، کوئی وجوہات ہی نہیں رہتی، تو وہ ہمارا گلا گھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دلیل سے آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ عوام پبلک میں آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ کراؤڈ میں آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ نظریے پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ سیاسی منشور پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ بیانیے پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ میڈیا پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں. تمام جانب سے جناب وہ چاروں شانے چت ہونے کے بعد وہ یہی اس بہانے پر آ جاتے ہیں کہ یار انہیں کسی طریقے سے روکو. تو وہ طریقے کیا ہیں کہ وہ ریاستی ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ جناب وہ ساری چیزیں قانونی طریقے، وہ قانون کے اندر جناب چور دروازے نکال کر کہ یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے کہ نہیں وہ اپنی سیاسی جماعت بنا کر وہ یہاں سیاست کر سکتا ہے. تو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی کیوں؟ اس کا سیاسی طرز عمل سے آپ اختلاف کریں لیکن اس کی پارٹی سے اس کے اوپر کالعدم کی بات کیوں؟ اور یہی عمل جو باقی جماعتوں نے کیے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ تحریک لبیک نے کیا ہوتا تو یہ ساری باتیں آتی. دیکھیں جی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر یہ کرو. تو آج تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ سیاست یہ سکھاتی ہے کہ جناب آپ ایسے کریں. آج تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب فلاں یہ سکھاتا ہے. جب ہم کوئی بات کریں تو ڈائریکٹ اسلام پر، اور یہ کوئی بھی عمل کر جاتے ہیں جناب وہ کیا کہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں لوگ، اور کس درجہ ہوئے بے توفیق فقیہان حرم. بس اتنی سی بات ہے. صحیح. میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے ہر طرح کے سوالوں کا بڑا ہمبلی، بڑا
پیسفلی آپ نے جواب دیا، کیونکہ ہم نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بھی انٹرویوز دیکھے بھی ہیں اور ان کا غصہ اور وہ جلالیت بھی ہم لوگوں نے دیکھی ہے، تو بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. لیکن ان کا غصہ اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے جی، تو صرف ایک اور ریکویسٹ، ان کا جلال ہی تھا جو قوم کو یہاں تک ہے، ورنہ اللہ نے ایک ایک پہلی قوموں کو ایک ایک گناہ پر پتھروں کے عذاب پہ رہے ہیں. وہ صرف جلال اور ان کا جلال سارا حضور کی عزت کے لیے تھا. وہ جلال ہمیں اس طرح تو نہیں لیکن موجود ضرور ہے. صحیح. لیکن تحریک لبیک پاکستان کمپرومائز نہیں. باقی تو جو ورکر ہے یہ ایک دیکھنے میں آیا ہے کہ تنقید برداشت نہیں کرتے، غصے میں آ جاتے ہیں، جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے. ہم نے دیکھا ہے جماعت اسلامی میں ایک تربیتی کنونشن انہوں نے بنایا ہے اپنی پارٹی کے اندر، جہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے تنقید کو کیسے برداشت کرنا ہے، کیسے سوالوں کے جواب دینے ہیں، کیسے آپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے. باقاعدہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ تربیت دیتے ہیں. تو کیا ایسا کوئی تربیتی کنونشن آپ لوگوں کی پارٹی میں بھی موجود ہے ورکرز کو ہینڈل کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، کہ کیسے انہوں نے تنقید کو برداشت کرنا ہے؟ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. تمام ورکرز جو ہے نا، جی نہیں، جواب گالی کا جواب اخلاق سے دینا ہے، اور وہ اخلاق الحمدللہ بدرجہ اتم ہم سب میں موجود ہے اور تحریک لبیک کے تمام کارکنوں میں موجود ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ باقی تمام جو پارٹی لیڈران ہیں وہ جب بات آتی ہے اپنے لیڈر پر تو وہ تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ابھی تک کسی بھی تحریک لبیک کے کسی کارکن نے یا ذمہ دار نے کسی لائیو شو میں بیٹھ کر اپنے لیڈر کی خاطر دوسرے کو تھپڑ نہیں مارا، گالی نہیں دی، ماں بہن نہیں پکاری. ہم یہ سارے تماشے میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے کہ یہ بدتمیز ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے کارکنان جب دلیل نہیں باقی رہتی تو اگلا بدتمیزی کرے گا تو اس کو کیا ہار پہنائیں گے؟ اس کو اس کی زبان میں جواب تو دینا پڑے گا. ہمارے ابھی تک کسی کارکن نے کسی میڈیا والے کو، کسی اینکر کو برا بھلا کہیں تھپڑ مارا ہو، لیکن یہاں تو آپ دیکھیں ہمارے سامنے یہ ابھی بہت بڑے شوز آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس کے اندر صرف اپنے لیڈر کی خاطر لٹا کے مکے بھی چلے اور کرسیاں بھی چلی. تو ہم معظم ہیں یا وہ معظم ہے؟ ہمارے کارکنان الحمدللہ ابھی تک کوئی بھی ایک کارکن، ایک قائد، کوئی ایسا ایک ذمہ دار اس نہج تک نہیں پہنچا. تو الحمدللہ ہم ان سے ہزارہ درجے بہتر ہیں. بہت بہت شکریہ. تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا.